آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ پہلے تازہ ترین میں راؤنڈ اپ دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو پھیلائیں گے۔ اسپین نے اپنی حدود امریکی فضائیہ کے لیے بند کر دی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ کویت میں چند گھنٹے پہلے ڈی سیلینیشن پلانٹ اور الیکٹرک پلانٹ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ ہم نے نہیں، اسرائیل نے کیا ہے۔ اس حملے میں ایک انڈین ورکر کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چند دن پہلے ڈیگو گارسیا کی طرف ایک بہت ہی دور مار میزائل فائر ہوا تھا۔ سب کی نظریں ایران کی طرف تھیں، لیکن ایران نے کہا کہ دراصل یہ اسرائیلی آبدوز سے فائر ہوا تھا، ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ آج بغداد کے نزدیک ایئر بیس پر بھی دوبارہ حملہ ہوا ہے، ایک عراقی ٹرانسپورٹ طیارہ تباہ ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے انسانی حقوق کے حوالے سے ایران پہ عائد تجارتی پابندیوں میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، لیکن زرار صاحب امریکی طیارے برٹش اڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم شامل بھی ہیں اور ہم شامل نہیں بھی ہیں، اور یار بس جانے دو ہمیں۔ اچھا، اور امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ وہ اپنی دنیا میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں اس وقت وافر تیل موجود ہے، آبنائے ہرمز سے کئی ٹینکر گزر رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ ہرمز پہ کنٹرول حاصل کر لے گا اور پھر ملٹائی نیشنل یا امریکی پہرے میں وہاں سے آزاد جہاز رانی بحال ہو جائے گی اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ شیخ چلی یاد آئے ہاں۔ لبنان کی صورتحال بھی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ جو طائر کا ساحلی اور تاریخی شہر ہے، اس کے نزدیک اسرائیلی فوج نے پہلی بار لبنانی فوج کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ ایک فوجی جاں بحق ہوا ہے، 5 زخمی ہوئے ہیں۔ کل اقوام متحدہ کے جو امن دستے جنوبی لبنان میں تعینات ہیں وہ ایک بار پھر اسرائیل کی زد میں آئے اور یونیفیل کا سے منسلک ایک انڈونیشین فوجی وہ جاں بحق ہوا ہے۔ ادھر اسرائیلی بندرگاہ حیفا کے نیول بیس اور آئل ریفائنری پہ میزائل گرے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ حزب اللہ اور ایران کی مشترکہ کارروائی لگتی ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں اپنے زمینی حملے کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ اب تک جو جنگ ہوئی ہے اس میں اسرائیل نے سرکاری طور پہ 6 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور 27 مرکاوا ٹینک وہ تباہ ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسلام آباد کی طرف آئیں تو لبنان پر اور بھی خبریں، لیکن میرا بہت خبریں ہیں۔ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے 2 دن سے آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ سعودی، مصری، ترک اور پاکستانی وزرائے خارجہ کا اسلام آباد اجلاس ہوا، جس میں ایک بیسک پیرامیٹر اور خطوط طے ہوئے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ لوگ آتے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں، جو فریقین ہیں، تو کن خطوط کے تحت سیریس ڈائیلاگ ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اب اپنی جو لسٹ ہے وہ بہت چھوٹی کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 28 فروری کو پہلی بار بھرپور اٹیک ہوا تھا ایران پہ، اسرائیل اور امریکی فضائیہ کا، تو اس وقت یہ تھا کہ فوراً ہتھیار ڈال دو اور تمہارا وقت آن پہنچا ہے اور ہم آ چکے ہیں۔ لیکن اب 31ویں دن امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے 4 نکاتی اہداف بتائے ہیں کہ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے۔ یعنی ایرانی فضائیہ، جو کہ ہے ہی نہیں، ایرانی فضائیہ بحریہ میزائل داغنے کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ، اور ڈرون اور میزائل تیار کرنے والی فیکٹریاں ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے جنگ کا رژیم چینج سے شروع نہیں ہوئی تھی؟ ہاں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ہاں، لیکن چونکہ امریکہ سیریسلی چاہتا ہے امن، تو اس نے کہا چلو اسے دفع کرو، چلو یار اب اس پہ کم از کم یہ تو کر لو نا، یہ صدر ٹرمپ کا، ہاں یہ تو کر لو۔ اچھا، جو صدر ٹرمپ ہیں وہ گاجر بھی دکھا رہے ہیں اور ڈنڈا بھی دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے آج پھر دعویٰ کیا ہے 30ویں بار کہ ان کے ایرانی مجلس کے اسپیکر جو ہیں باقر غالیباف،
ان سے امریکیوں کے رابطے ہیں اور ایک ہفتے میں انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں ایک ہفتے میں کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. باقر بڑی خبر تو یہی ہوتی ہے اگر واقعی ٹرمپ نے انشاءاللہ بولا ہوتا. ہاں باقر وہ بول بھی سکتا ہے. باقر غالباف جو ہیں جیسے ہی ٹرمپ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے فوراً ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. دراصل امریکہ جو فوجی تیاریاں کر رہا ہے بوٹس آن دا گراؤنڈز کے لیے, اس کو پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی جو فلیتیں ہیں وہ چھوڑ رہا ہے. یہ حالات ہیں اب تک کے بھائی جان. اچھا دیکھیں, اب اگین ایک بار پھر اس بات کو ایمفسائز کرنا ضروری ہے کہ جنگ کے آغاز سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یار آپ بیانات پر اتنا غور نہ دیں, آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ پر ہو کیا رہا ہے, فوجیں کہاں بھیجی جا رہی ہیں. جہاں تک یہ سہولت کاری, سالسی, پیس ٹاکس, آپ جو بھی کہنا چاہیں, اس میں بھی بیانات پر کم میرا خیال ہے کہ فوکس کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کہاں جا رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے. اب اگین جو ابھی غالباف صاحب کی ہے اور ایک ایرانین فارن منسٹر کی بھی میرا خیال ابھی میں پڑھ رہا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہماری ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہی ہیں, کیونکہ ڈائریکٹ مذاکرات ہو ہی نہیں رہے. اگین دیکھیں وہ اگین اگر آپ بیان بھی پڑھیں نا تو ذرا کیئرفلی پڑھا کریں اور کانٹیکسٹ میں, کیونکہ آئسولیشن میں آپ کسی بیان کو نہیں پڑھ سکتے. کوششیں کیا ہو رہی ہیں اس وقت, ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی مصروف ویکینڈ تھی اسلام آباد میں, رائٹ یار. ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بیچارے اور ہیئر لائن فریکچر آیا ان کے کندھے میں, اس کے باوجود وہ مسکراتے ہوئے وہ سارے اب اور کل چائنا بھی جا رہے ہیں, چین جا رہے ہیں. اچھا, اینڈ آن دیٹ نوٹ یہاں پر ایک بات کرنا ضروری ہے کہ جب یہ خبر آئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا تھا تو ہم نے کہا تھا واٹ, مذاق کے علاوہ ہم نے یہی کہا تھا. اور واقعی ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید سکسیسفل ہوں گے اس رول میں, یا سوٹڈ بھی ہے اس رول کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو ایکنالج کہ اے فار ایفرٹ. اگین اگر ہم تھک گئے ہیں اس جنگ کو کور کرتے کرتے, رائٹ, صرف نیوز گیدرنگ میں, تو آپ سوچیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی. اگین کل وہ گرے بھی ہیں, ہیئر لائن فریکچر بھی ہوا ہے جیسے آپ نے کہا, اور اس کے باوجود he has gone to China. اچھا, اب چائنا کیوں گئے ہیں یہ اس پر بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے یہ جو کوڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں, یہ 4 وزرائے خارجہ, لوگ اس کو سٹیپ میٹنگ بھی کہہ رہے ہیں, سعودی, ترکی, ایجپٹ, پاکستان, ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے سٹیپ. اب لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار اس کا کیا فائدہ ہے, اس سے کیا ہوگا, اس میں نہ امریکہ شامل ہے نہ ایران شامل ہے, جو بلیجرنٹس ہیں اس جنگ میں. تو پوائنٹ اس کہ جو آپ کے اتحادی ہیں آپ نے ان میں بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. یہ 4 کرٹیکل ممالک ہیں اس پورے ریجن کے, بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہمارے اتحادی بھی ہیں. ہاں, پاکستان ایٹمی طاقت ہے, ترکی نیٹو کا ممبر ہے, مصر عددی اعتبار سے ہی صحیح عرب کی سب سے بڑی فوج ہے, سویز کنال ہے, اور سعودی عرب ایک ریجنل پاور ہے, اس لحاظ سے دیکھیں ریجنل پاور ہے. تو آپ نے یہاں بھی ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہے. اب دیکھیں, اب اگین امپیشنس ظاہر ہے سب میں ہے, سب چاہتے ہیں کہ یار کل کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, بس ابھی کوئی بیان آ جائے. ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ جنگ شروع کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. جنگ ایک دفعہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آگ کی طرح ہے. اچھا, کوئی بھی نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ کوئی ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے, کسی کے پاس جو وزرائے خارجہ 4 ہیں کہ یہ سب کو دونوں کو گھسیٹ کے بیس پہ بٹھا دیں گے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹک کوریڈور جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کو ضرورت ہے تو موسٹ ویلکم, ہم حاضر ہیں, آپ کے لیے جگہ بھی دیں گے اور آپ کے پیغام جو ہیں بطور ایلچی ایک دوسرے کو پہنچا بھی. اس سے زیادہ کوئی ابھی توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ مسلسل ایرانی صدر سے ان ٹچ ہیں اور وہ انہیں بریف کر رہے ہیں مسلسل. آپ نے بتایا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چائنا کو بریف کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں. صدر آصف علی زرداری, سوری اپنی میں بات کر رہا ہوں, صدر آصف علی زرداری, یہ بھی ایک خبر ہے کہ جیسے ہی یہ میٹنگ ریپ اپ ہوئی ہے اسلام آباد میں کل رات, تو وہ روانہ ہوئے ہیں چائنیز ایمبیسی ان اسلام آباد, اور وہاں پہ کوئی 1.5 مطلب سب لگے ہوئے ہیں. اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ امریکیوں اور خلیجی ریاستوں پہ کام کر رہے ہیں, سب نے اپنا کام بانٹا ہوا ہے. اچھا, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ میرے لیے ایز اے کامن سٹیزن سب سے جو سہولت کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہم تیل کی قلت سے
ابھی بچے ہوئے ہیں جی. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ بھارت کے سینے پہ مسلسل سانپ لوٹ رہے ہیں کہ اے ہو کی رہا ہے چل کی رہا ہے. ہاں ویسے مطلب ہاں نہیں بھائی چلے ان کو چھوڑو ابھی کے لیے. اگین اب دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان نے یہ جنگ شروع نہیں کی اور نہ ہی پاکستان یہ جنگ روک سکتا ہے. ہاں نہیں ظاہر ہے نا, لیکن کیونکہ جب یہ آتا ہے نا سینٹر آف اٹینشن جب پاکستان پہ آتے ہیں تو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں نا یار تو کیا کر لو گے. تو پوائنٹ اس کہ آپ جو کوشش کر سکتے ہیں آپ کرتے ہیں, یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو, اور کوئی کسی نے دعویٰ بھی نہیں تو کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ بار بار اس بات کو بھی ایمفسائز کرنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ 10 بار پہلے بھی اب ہم نے بات کی, ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ یہ ثالثی نہیں ہے, یہ اس وقت تک سہولت کاری ہے, سہولت کاری پلس ہے آپ کہہ سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ثالثی تک پہنچے, لیکن گارنٹی تو زندگی میں کسی کی چیز کی نہیں ہوتی نا. اچھا چین کا جو دورہ ہے, اب اگین اب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, کیونکہ اچھا ہمیں بھی عجیب لگتا ہے جب پاکستان کسی بھی فرنٹ پہ کامیاب ہو, کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اس چیز کی, ہمیں نہیں ہے آنیسٹلی اسپیکنگ رائٹ. اس وقت اگر آپ کولڈلی اور ریشنلی بھی چیزوں کو دیکھیں تو جو تین جو بڑی طاقتیں ہیں دنیا میں, امریکہ, چین اور روس, تینوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں. چین کے ساتھ تو آپ کے برادرانہ, یورپی یونین نے بھی حمایت کی ہے, یونائٹڈ نیشن نے بھی حمایت کی ہے, جی سی سی کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں. پچھلے روز ہی اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ بھائی 20 اور ٹینکرز کی اجازت دی ہے. آج کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں ایک مختصر, وہ یہ ہے کہ تافتان بارڈر سے اطلاعات کے مطابق 5 ٹرک بھی روانہ ہوئے ہیں. ٹوکن جیسچر ہے لیکن ایک شروعات ہے جس میں ادویات اور خوراک وغیرہ وغیرہ وہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں. اس سے پہلے جو 10 فوڈ سٹفز جیسے پیاز, گوشت, سو آن اینڈ سو فورتھ, اس کو بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے. اور اس میں پہلے سے بھی جاتے تھے ایران, لیکن اب انہوں نے جو بینک گارنٹی کی جو شک ہوتی ہے وہ اڑا دی ہے کہ سر ابھی آپ بھیجو, بعد میں ہم دیکھ لیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کیونکہ مس انفارمیشن بہت ہے. آپ کے پاس فیک اکاؤنٹس ہیں ہزاروں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ او یہ میں IRGC کا ہوں, پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. ایسی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ایران سے اب تک نہیں آئی. اس پر کل یا پرسوں ہم تفصیل میں اور جس طرح کی سچویشن ہے, کوئی بھی ملک دھوکہ دینا اس علاقے میں افورڈ کر نہیں سکتا. ولی نصر صاحب ہاں جو ہیں, اگر آپ ان کا تعارف کرنا چاہیں. وہ ظاہر ایک جانے مانے ایرانی اکیڈمیشین ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ایرانی اسپیشلسٹ ہیں. تو انہوں نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, ان کی ٹویٹ ہے ایک, کہ ایران نے کہا ہے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ اگر ڈیل کریں گے تو ہمیں کوئی ضامن چاہیے, ہمیں گارنٹر چاہیے. اور بات 100% درست ہے یار, کیونکہ کیسے آپ اعتبار کرو گے جب 4 بار تو آپ نے دھوکہ دیا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سن رہے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ بیجنگ اس لیے گئے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں کہ جی کیا آپ ضامن اس میں بن سکتے ہیں, کیونکہ ضامن کوئی گریٹ پاور ہی ہو سکتی ہے نا. ضامن مصر, سعودی عرب, ترکی, پاکستان نہیں ہو سکتے. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہو رہا ہے, لیکن ایٹ دا ویری لیسٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, پاکستان سب کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ یہ جنگ رک جائے اور نہیں تو چلیں. اور اگر سینیکلی آخری بار ناکام کوشش بھی ہو وہ بھی ایک کوشش ہے, اور کچھ نہیں تو آپ کی پروفائل اس میں بلڈ ہوتی ہے. بالکل کوشش نہ ہونے سے ایک ناکام کوشش بہتر ہے. اچھا آپ نے ثالثی کی بات کی, میرا خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ اوائڈ کرے گا, ایک شرمیلی طاقت ہے اس معاملے میں. لیکن رشیا کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں ایران کے ساتھ, اور دونوں میں ایک ٹرسٹ کا رشتہ بھی ہے, اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں. میں ابھی یوٹیوب پہ انالیسس جو ہے وہ آدھی رات پوری گزر جاتی ہے انالیسس سنتے سنتے. ایک سابق امریکی میجر جنرل تھے, انہوں نے ایک عجیب سی آؤٹ آف باکس بات کی. انہوں نے کہا جی کہ روس کو بیچ میں ڈالے بغیر کوئی شرط نہیں, اس لیے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ بالکل کونے میں کھڑی ہے, یورپی یونین سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ ایک الگ دنیا ہے. اور کون ہے جو یہ ضامن بنے گا اگر واقعی کوئی لانگ ٹرم سلوشن ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ روس کو بیچ میں ڈالنا ہوگا. آپ نے اگر اسے تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اب مزید آئیں. یورپی یونین مخالفت کرے گی یوکرین کی وجہ سے, لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے. اور سیکیورٹی گارنٹی, انہوں نے کہا عجیب سی بات ہے, سیکیورٹی گارنٹی یہ ہو سکتی ہے کہ روس اپنے جو جوہری میزائل ہیں
وہ ایران میں انسٹال کرے، اور یہ ہو کہ آئندہ اگر اسرائیل نے یا امریکہ نے بغیر وارننگ کے اٹیک کیا تو ہم یہ پھر ذمہ دار نہیں ہیں. یہ کچھ ہے، لیکن روس کی امپورٹنس جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکہ کا کہنا تھا کہ بس ہفتے 10 دن کے اندر ایران ختم ہو جائے گا، رژیم چینج ہو جائے گی، وہاں پر ریولیوشن آ جائے گی اور ہم ہنسی خوشی گھر چلے جائیں گے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا. اب جنگ اپنے دوسرے ماہ میں داخل ہو گئی ہے. تو اس وقت کون کتنے پانی میں ہے، کون اپنی جنگی مقاصد حاصل کرنے کے قریب ہے اور کون نہیں ہے، ابھی ہم اس پر ہی بات کریں گے. اچھا، ڈے 1 سے یہی بات ہو رہی تھی کہ ایران کی اسٹریٹجی، ممکنہ اسٹریٹجی ہوگی کہ پہلے آپ بلائنڈ کریں، آپ اندھا کریں، مطلب کہ آپ دشمن کے ریڈار سسٹمز کو ٹارگٹ کریں، پھر آپ سستے ڈرونز یا ملٹیپل میسائلز کے ساتھ جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کو آپ ڈپلیٹ کریں، ان کے سٹاک کو ختم کریں، اور پھر تیسرے مرحلے میں آپ اپنی جو میجر میسائلز ہیں اور جو میجر ویپنری ہیں اس کو نکالیں اور پھر آپ باقاعدہ ٹارگٹس کو ہٹ کریں. اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے مہینے میں کہ کم و بیش ایسا ہی ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران کا نقصان نہیں ہوا، ایران کا بہت نقصان ہوا ہے. وہ کب تک سسٹین کر سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے. لیکن اگر ہم تھوڑی سی اعداد و شمار دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں فرض کرو تو 5 مارچ کو اسرائیل نے تقریباً جو 95% میزائل اور ڈرونز تھے ایران کی طرف سے ان کو انٹرسیپٹ کیا، ان کو روکا ہے. 20 مارچ کو یہ تعداد 75% تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر ہم آج کی بات کریں تو یہ تقریباً 50 سے 55% ہے. مطلب کہ ہر 2 میسائلز میں سے ایک ہٹ ہوگا اور ہو رہا ہے. اگر آپ جیسے وسعت نے ذکر کیا، حیفا پورٹ پہ، حیفا بندرگاہ پہ کئی بار حملے ہوئے ہیں. کل کی اگر ہم بات کریں تو اڈاما کیمیکل فیکٹری ہے بیر شیبا میں، اس پر حملہ ہوا ہے. اس حد تک کہ وہاں سے جو دھواں نکلا ہے، اسرائیلیوں کو کہا گیا ہے کہ جی آپ گھروں کے اندر رہیں، یہ زہریلی دھواں ہے. بالکل وہ جس طرح ایران کی آئل ڈیپوز کے اوپر حملہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر ڈیمونا نیوکلیئر ریئیکٹر کے قریب بھی ہٹس ہوئی ہیں، اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہیویلی پروٹیکٹڈ علاقہ آپ کو اسرائیل میں شاید ملے گا بھی نہیں. تو وہاں پر اگر ہٹ ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب جو نہ صرف انٹرسیپٹرز کم ہو رہے ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، بلکہ گراؤنڈ رپورٹس اسرائیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ارلی وارننگ سسٹم ہے، جو اس کا آپریشن یوں ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو فون پہ نوٹیفیکیشن ملتی ہے، پھر سائرن بجتے ہیں اور پھر آپ بھاگتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سائرنز بجنے لگ جاتے ہیں، ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ریڈار سسٹم ہے وہ اس حد تک اس کو نقصان پہنچا ہے کہ میسائلز کی ڈیٹیکشن ہی نہیں ہو رہی. اور پھر ظاہر ہے کہ پچھلے ہفتے ہی اسرائیلی ملٹری چیف نے بھی خود کہا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس وقت اسرائیلی فوج بریکنگ پوائنٹ پر ہے. اس میں کتنا سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ پبلکلی یہ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو سننی چاہیے. اب اگر ہم آئیں امریکہ کی جانب، ہم سب جانتے ہیں دس از دا موسٹ پاورفل ملٹری، نہ صرف دنیا میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی اتنی پاورفل ملٹری شاید اس دنیا میں نہیں دیکھی. ان کا کیا حال ہے؟ پچھلے ہفتے نیو یارک ٹائمز رپورٹ کرتے ہیں کہ جو 13 فوجی اڈے ہیں امریکہ کے مڈل ایسٹ میں، وہ رہنے کے قابل نہیں رہے، اور جو سپاہی ہیں وہ ہوٹل سے اور مختلف دفاتر سے کام کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کویت کے جو بوبیان جزیرہ ہے وہاں پر امریکن مرینز لینڈ ہوئے تھے، اور وہ جمپ آف پوائنٹ تھا ایران پر حملہ کرنے کے لیے. وہاں پر بھی ڈرون اور میسائل سٹرائک ہوئی ہے. یہ ایران کا دعویٰ ہے، ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن ایک اور خبر ہے جو شاید میرا خیال ہے کہ اب تک جتنے ٹارگٹس ہٹ ہوئے ہیں امریکہ کے، اس میں یہ سب سے شاید اہم ٹارگٹ ہے، اور اس بات کی 100% تصدیق کی گئی ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس جو سعودی عرب میں ہے، وہاں پر ایک ڈرون حملے میں ایک امریکہ کا انتہائی جدید پلین جس کو E-3 سینٹری کہا جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے. یہ اگر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا
سا نقصان پہنچا ہے, تھوڑی سی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو جائے تو یہ دوبارہ بک سکتا ہے, رائٹ. اس کو کہنا کہ اگر یہ ہے کہ تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے تو یہ کچھ یوں ہے کہ کہنا کہ یار یہ جو خاتون ہے نا یہ سلائٹلی پریگننٹ, میں نے بندے کو 4 گولیاں ماری اور 15% مر گیا ہے, تو یہاں اس کا مطلب ہے یہ پلین تباہ ہو گیا ہے. اچھا, اب میں بار بار اس پلین پر کی اوپر کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ایک بہت اہم ویپنز پلیٹ فارم نہیں بٹ ملٹری پلیٹ فارم ہے, اور میں کوشش کر سکتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں بتانے کا, لیکن میرے سے 1000 گنا بہتر یہ بات آپ کو اعجاز حیدر صاحب سمجھا سکتے ہیں, who has been kind enough to join us tonight. اعجاز صاحب, thank you so much. بہت باتیں ہیں, لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ آغاز کریں کہ یہ جو E3 سینٹری پلین ہے یہ کس بلا کا نام ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ شکریہ زرار, اور وسط صاحب کو بھی بڑا سلام. آپ نے پہلے ہی جو ہے نا یو بین جنرس ٹو اے فالٹ. دیکھیے, یہ ایک بوئنگ 707 کا جو ایئر فریم ہے اس کے ذریعے بنایا گیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم, ایویکس. یہ بنیادی طور پہ ایک اڑنے والے کمانڈ سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے, اور حقیقی وقت میں آپ کو 360 ڈگری کی نگرانی اور فضائی جنگی انتظام فراہم کرتا ہے. اور 2050 میل سے زیادہ کے فاصلے پہ آنے والے جو خطرات ہوں گے, جس میں جہاز بھی ہے, جس میں میزائل بھی ہے, جس میں ڈرونز بھی ہیں, ان کا یہ آپ کو پتہ لگاتا ہے. ان کے اڑنے 250 میل کے جو پورا ایریا ہے اس میں جو بھی اڑے گا اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کر لے گا, اور جب اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو پھر یہ جو فضائی کارروائی ہوتی ہے, اگر کوئی فائٹر جیٹس ہیں جن کو امپلوائے کرنا ہے, یا کوئی اور طریقہ کار ہے جو ہے ہوائی طریقہ کار, یا کوئی زمینی طریقہ کار, ڈپینڈنگ آن کہ وہ تھریٹ کیا ہے, اس کو یہ مربوط بناتا ہے. تو بنیادی طور پہ میدان جنگ میں جو صورتحال کی جو آگہی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ جو ہے E3 سینٹری جو ہے یہ ایریل پلیٹ فارم ہے, اور اس کا یہ جو کام کرتا ہے اس کو آپریشنل زبان میں کہا جاتا ہے فورس ملٹیپلیکیشن, کہ یہ فورس ملٹیپلائر جو ہے ایفیکٹ اس کا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اور بھی بہت اہم کام کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن فضائی حدود میں کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں تصادم کو روکتا ہے, یعنی ڈی کنفلکشن. کیونکہ جب آپ کسی جگہ پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے جہاز بھی اڑ رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے جہاز بھی اگر ہیں جہاز تو وہ بھی اڑ رہے ہوں گے, دونوں اطراف کے جو ہے گراؤنڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی آپریٹ کر رہے ہوں گے. تو اس لیے وہ ڈی کنفلکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہ دے دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جو جارحیت کی تھی بھارت نے ہمارے خلاف, اور جس کا پھر ہم نے جواب دیا تھا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے طور پہ, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سری نگر کے گراؤنڈ ایئر ڈیفنس سسٹم نے, بھارت کے گراؤنڈ ایئر ڈیفنس سسٹم نے اپنا ہی ایک جو ہیلی کاپٹر تھا اس کو مار گرایا تھا. تو یہ ڈی کنفلکشن جو ہے یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے, اور یہ ایک تو مطلب کیونکہ اس میں آپ فرینڈلی فائر کے اندر آ سکتے ہیں. اب اس کے اندر اہم چیز یہ ہے جس کا آپ نے اپنی ابتدائیے میں ذکر بھی کر لیا, کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ آپ کو مسلسل نگرانی کا کام کر رہا ہے, ابتدائی انتباہ کا کام کر رہا ہے, میدان جنگ کا انتظام اور کنٹرول اس کے پاس ہے, ایک آپ کو مشترکہ جنگی تصویر جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے کہ جس کے اندر بحری جہازوں کے بارے میں, زمینی یونٹس کے بارے میں, طیاروں کے بارے میں انٹیلیجنس کی معلومات شیئر کر رہا ہے, تاکہ جتنے بھی جو گراؤنڈ ٹروپس ہوں یا ایریل پلیٹ فارمز ہوں یا ویپن سسٹمز ہوں ان کو پوری حکمت عملی کی ایک تصویر نظر آ رہی ہے. تو اس میں جو ہے آپ جو بھی کارروائی کر رہے ہیں اس میں ایک استعداد جو ہے وہ جو ایفیشنسی جو ہے اور پروفیشنسی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ طویل مدتی پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے, 8 گھنٹے سے زیادہ تک کام کر سکتا ہے, اور پھر اس کے اندر اگر آپ جو ہے ایندھن بھر دیں تو یہ طویل المدتی مشنز جو ہے وہ آپریٹ کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایئر ریفیولرز جو ہیں, اسٹریٹجک ایئر ریفیولرز جو ہیں KC-135 اور KC-46 جو امریکہ کے ہیں,
وہ بھی اس وقت اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. اور آپ نے E3 سینٹری کا تو ذکر کیا, لیکن اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں ایک ان کا جو KC-135 ہے وہ گرا ہے, کریش ہوا ہے. ایک اور KC-135 کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے وہ کولیجن ہوا. دوسرا تو خیر واپس پہنچ گیا, یہ کریش ہو گیا, اس میں 6 ان کے بندے مارے گئے. اور اس کے علاوہ ایران نے اسی جو ہے بیس کے اوپر, پرنس سلطان ایئر بیس پہ جہاں پہ یہ E3 سینٹری کو جو ہے نا انہوں نے ہٹ کیا ہے, یہیں پہ انہوں نے 5 اور KC-135 ریفیولرز کو بھی ہٹ کیا. تو اعجاز یہ شاید کہنا درست ہوگا کہ ایک طرح سے اگر ہم اس کو یوں بیان کریں کہ ایران امریکہ کی جو جنگ کے جو آرکیٹیکچر ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے, اور بظاہر کافی کامیابی کے ساتھ. ہمیں یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے اور پھر واپس آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی کامیاب ہو رہی ہے اس وقت ایران کی اسٹریٹجی اور امریکہ کی اسٹریٹجی. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ابھی جو اسٹریٹجسٹ ہیں اعجاز حیدر صاحب, ان سے زرار کھوڑو گفتگو کر رہے تھے. آدھی باتیں میری سمجھ میں آئیں, آدھی نہیں آئیں. میں اس دوران یہ سوچ رہا تھا کہ ایک عام انداز میں کس طرح میں اس جنگ کو دیکھ رہا ہوں, یا مجھ جیسے جو ہیں لوگ کس طرح دیکھ رہے ہوں گے. یار یہ دی چیمپئن, کیچ می اف یو کین, دی گریٹ محمد علی, یہ تو آپ کو یاد ہوں گے. اچھا, ان کے بارے میں یہ تھا مشہور کہ وہ پہلے تھکاتا تھا روپر ڈوپ کہتے ہیں, اور ہاں روپر ڈوپ, اور پھر جو ہے جب وہ تھک جاتا تھا, اس کی حسرت پوری ہو جاتی تھی, اس کے بعد پھر وہ اپنا کام شروع کر دیتا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ تھکا رہا ہے. صحیح ہے یار, میرے سارے تجزیے ایک طرف, آپ کے ایک 5 سیکنڈ کی کلپ. تو اعجاز حیدر صاحب گھوسے تو خوب کھا رہا ہے ایران, لیکن ساتھ میں تھکانے کی ٹیکنیک بھی استعمال کر رہا ہے محمد علی, دی گریٹ محمد علی کی طرح. آپ کتنے سہمت ہیں اس بات سے, میری جو فلسفی ہے اس سے؟ نہیں, آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ ایک وہ انالوجی دی ہے. دیکھیے, اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک اسیمیٹرک جنگ لڑ رہا ہے. یعنی وہ جنگ جو ہے وہ صہیونی ریاست اور امریکہ جس قسم کی جنگ اس سے لڑ رہے ہیں, وہ ان کی ٹرمز پہ جنگ نہیں لڑ رہا, وہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے. ایران کی جو حکمت عملی رہی ہے اس جنگ سے پہلے بھی, اس میں 2 چیزیں بہت اہم تھی. ایک فارورڈ ڈیفنس, جسے وہ دفاع پیش رو کہتے تھے, اور دوسرا جو ہے ڈیفیوژن آف پاور. تو ان کے جو حلیف گروپس ہیں, وہ خواہ عراق میں ہو, خواہ لبنان میں ہو, خواہ یمن میں ہو, وہ ان کے وہ فارورڈ ڈیفنس تھا اور وہ ڈیفیوژن آف پاور تھی. اب اس کے اندر ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس میں ایران کے نے کیا غلطیاں کچھ کی, بلکہ غلطیاں بھی میں نہیں کہوں گا, جیسے وہ ٹینس میں کہتے ہیں نا کہ کچھ جو ہے وہ انفورسڈ ایررز ہوتی ہیں, کچھ ان انفورسڈ ایررز. تو یہ کچھ غلطیاں ہوئیں, لیکن ان کی ہم اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتے. تو جب یہ معاملہ پچھلے سال 12 دن کا ہوا, تو ایران کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک راؤنڈ ہوا ہے اور جلد یا بدیر ایک راؤنڈ دوبارہ ہوگا. تو انہوں نے اپنی جو جسے آپ فورس امپلائمنٹ کہتے ہیں, کہ اس ساری حکمت عملی کو اس طرح ترتیب دیا کہ جس کے بارے میں کافی بات بھی ہو رہی تھی پچھلے دنوں کے, موزیک ڈیفنس. جی. اب وہ موزیک ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اگر مرکزی کمانڈ جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے, تو آپ میں پھر بھی لڑائی جاری رکھنے کی صلاحیت موجود رہے. اب which essentially means کہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی اینڈ ڈسپرسل. اب اس کے اندر اہمیت کیا ہے کہ ایک اصل میں کلاؤزوٹس بیچارے کی ایک ٹرم تھی, شوپنکت. اس کا انگریزی میں غلط ترجمہ ہو گیا سینٹر آف گریوٹی. ایکچولی وہ پوائنٹ آف فوکس تھا اس کا, جو شوپنکت کا جو مطلب ہے کہ وہ جو حریف ہے نا, اس کو وہ پوائنٹ آف فوکس جہاں پہ اس نے ایفرٹ کرنی ہے, وہ اس کو, یا جو مرکز ثقل ہے وہ اس کو نہیں ملتا,
کیونکہ جب آپ ڈسپرس کرتے ہیں، جب آپ جو ہے یہ موزیک ڈیفنس میں جو ہے وہ مرکزی کمانڈ کو جو ہے ختم کرتے ہیں، تو پھر دشمن کو، حریف کو پھر مختلف جگہوں کے اوپر مرکز ثقل تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایران، ایک تو بات ایران نے یہ کی. دوسری بات یہ کی کہ جو اس وقت جو ISR ہے ایران کے پاس، جس میں چین بھی اس کی مدد کر رہا ہے، جو ISR سے آپ کی مطلب مراد ہے انٹیلیجنس، سیٹلائٹ اور ریکونیسنس. جی ہاں. تو وہ جو ہے چین کے بیدو 3 کے ذریعے بھی آ رہا ہے. ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ رشیا بھی ان کو دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ٹارگٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے. اور بجائے اس کے وہ پرے کے پرے، انہوں نے شروع میں اپنے جو پرانے جو میسائلز تھے، جو فرسٹ جنریشن میسائلز تھے، ان کے پرے کے پرے بھیجے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کو ڈپلیٹ کیا جائے. دوسری طرف اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس بھی ہوں گے یقیناً، وسط صاحب کے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی زرار، کہ پرسنٹیجز میں کہ پہلے انٹرسیپشن کی پرسنٹیج کتنی تھی، 95%، پھر 75% ہوئی، 54% ہو گئی. تو اب ایران جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ ڈرونز کی اور میسائلز کی وہ کم ہو گئی ہے، لیکن ان کی ایفیکٹونیس جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ ایک بہت جو ہے وہ اہم نقطہ ہے، جس کے بارے میں امریکہ میں بھی ایکسپرٹس نے، کیلی گریکو وغیرہ نے، انہوں نے بات کی ہے کہ دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی نوٹس. اور وہ اس لیے بات کی ہے کہ جو پینٹاگون میں آ کے جو بریفنگز دی جا رہی ہیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ تو ایران کے پاس تو اب دیکھیں نا، ایران کی جو حملہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ تو ہم نے بالکل تباہ کر دی. ہاں، لیکن ہٹس زیادہ ہو رہی ہیں، مطلب لانچ ٹو ہٹ ریشو بہتر ہو گیا ہے. اچھا اعجاز، سوری یہاں پر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگین آپ نے جو بات کی یہ سیٹلائٹ سرویلنس کی، اچھا یقیناً یہ جو ہٹ ہوئی ہے سلطان ایئر بیس پر، یہ ممکن نہیں ہے انلیس آپ کے پاس ریئل ٹائم انفارمیشن. جیسے آپریشن سندور میں چائنا اور پاکستان کا اشتراک ہوا، یہ وہی ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کافی چیزیں تھیں جو کلیئر تھیں پہلے سے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عراق ہوگا، یہ وینیزویلا ہوگا. کس حد تک ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے اور کیسے؟ کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پینٹاگون کے پاس ہر قسم کی کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ سوال ہوگا. ویلکم بیک اعجاز صاحب. ٹائم کم ہے، 2 سوال ہیں. ایک تو وہ جو میں نے ابھی سے پہلے پوچھ لیا ہے کہ اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کیا ہے امریکہ نے ایران کو، اور دوسرا سوال وسط آپ ابھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہرمز پہ ایران نے ابھی قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ جب تک سیکیورٹی گارنٹی، ٹھوس قسم کی سیکیورٹی گارنٹیز نہیں ملتی، میرا نہیں خیال کہ وہ ہرمز میں سے قبضہ چھوڑ سکتا ہے. اب دنیا میں کون سا ایسا ملک یا تنظیم بچی ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی گارنٹی لے سکے؟ دیکھیے، اس میں یہ آپ نے پہلے بات کی تھی اور بہت اہم بات کی تھی کہ ضامن کون ہوگا. اور ضامن جو ہے وہ امریکہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ تو جارح ہے. تو وہاں پہ پھر بات آ جاتی ہے کہ بھائی چین ہوگا ضامن ہوگا یا روس ضامن ہوگا. ابھی یہ بات آگے بڑھے گی. یہ جو آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے، اس پر خود مختاری کا جو معاملہ ہے، تو وہ تو ایران نے جو 5 نکات دیے ہیں اس میں اس نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں بین الاقوامی شناخت اور ضمانتیں چاہیے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جارحیت کا اور قتل و غارت کا خاتمہ ہو، کہ یہ جو ایرانی اہلکاروں اور مفادات پر جو حملے ہیں اس کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. مستقبل کے تنازع کے خلاف ضمانتیں چاہیے ان کو، نقصانات کا ان کو معاوضہ چاہیے، علاقائی تنازع کا خاتمہ چاہیے. اور یہ ساری کی ساری بالکل جو ہے وہ obvious ڈیمانڈ ہے. ان میں سب سے اہم ہے سیکیورٹی گارنٹی. اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. وہی یہ ایک لحاظ سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں امریکہ میں کہ جی وہ یوکرین بھی چاہ رہا ہے کہ سیکیورٹی گارنٹی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یوکرین کا اور ایران کا جو ہے یہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. ایران کے خلاف جو جارحیت ہوئی ہے اس کی نوعیت بالکل فرق ہے. اور اگر آبنائے ہرمز کو کھولنے کا معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو ایران کو، اور اسی میں جو پاکستان اور ترکیہ کا جو پروپوزل جو کہ ایران نے قبول کیا اور جو کہ بنیاد بننا تھا کانسیپٹ آف آپریشنز کی، جس کو لے کے گئے ڈی سی میں
جس رات کو صہیونی ریاست نے جو ہے وہ 2 نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر حملہ کیا اور اسٹیل پلانٹ کے اوپر حملہ کیا. دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو جنگ ہے نا, یہ بات جو زرار نے کی کہ بھائی ان کو نہیں پتا تھا, وہ جنرل آفٹر جنرل از کمنگ آن ویریس چینلز اینڈ سیئنگ کہ بھائی سینٹ کام کی جو منصوبہ سازی ہے اس میں تو سب سے بنیادی چیز ہی یہی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا. یہ جو سیٹن یاہو جو ہے اس نے اس کو ٹرمپ کو جو ہے وہ سبز باغ دکھائے, اور ٹرمپ چونکہ چاہتا ہے کہ ایک اسپیکٹیکولر وہ, اس نے کہا کہ بھائی ڈی کیپیٹیشن سٹرائک ہوگی, ڈیگریڈیشن ہوگی, تو دس از گوئنگ ٹو بی وینیزویلا 2.0. یہ اب وہ آپ کو پتا ہے کرس وان ہالن نے کیا کہا کہ بھائی یہ سیٹن یاہو جو ہے یہ تو پچھلے 40 سال سے یہ چاہ رہا تھا. جی He was only looking for a US president stupid enough and reckless enough to go along, and he has found him. پھنس گئے. اور سیٹن یاہو کو موساد کا جو چیف ہے ڈیوڈ بارنیا, اس نے سبز باغ دکھائے. بات تو یہی ہو رہی ہے, بات تو یہی نہیں تو یہ تو ٹرمپ کے اپنے گھر میں جو ہے یہ کشنر اور وٹکاف اور یہ روبیو, جو روبیو کی ساری آپ جا کے دیکھیں آپ کو تو معلوم ہے اے پیک نے ساری اس کی فنڈنگ کی ہوئی ہے, اور کشنر جو ہے اور یہ وٹکاف جو ہے یہ تو ویسے ہی جو ہے صہیونی ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بک گئی ہے یہ گورنمنٹ بیسکلی نا, بک گئی ہے یہ گورنمنٹ. آخری چیز اعجاز, میں بھی پڑھ رہا تھا, میرا اپنا جملہ نہیں ہے, کسی نے لکھا تھا ابھی کہ امریکہ ورلڈ وار 3 ورلڈ وار 2 کے نقشے پہ لڑنا ہے. مطلب کہ کیونکہ ماضی میں ان کا یہی تجربہ رہا ہے نا یار, عراق پر بس بمباری کر دو سب ختم ہو گیا ہے. یہ کس حد تک آپ کی بات سچ ہے؟ کیونکہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ایران اگلی جنگ لڑ رہا ہے, یو نو مور ماڈرن, یوکرین سے بھی سبق سیکھا ہے, روس سے بھی سبق سیکھا ہے. امریکہ ابھی بھی اسی پرانی طرز کی جنگ لڑ رہا ہے, شاک اینڈ اور اس کے بعد کوئی پلاننگ نہیں ہے. ڈو یو اگری؟ یہ آپ نے شاک اینڈ آ کا جو لفظ, یہ جو فریز استعمال کی نا, یہ بہت دلچسپ اس لیے ہے کہ اس کے جو خالق ہیں نا, was a former naval officer, ہالن اولمن جو ہے وہ 2-1 دن پہلے الجزیرہ پہ آیا ہوا تھا, اور he was a naval officer who commanded frigates and destroyers یہ ویتنام کی جنگ میں بھی. تو اس نے یہ بات کی کہ امریکہ جو ہے ویتنام میں بھی ساری بیٹلز جیتا, افغانستان میں بھی ساری بیٹلز جیتا, عراق میں بھی ساری بیٹلز جیتا, اور اسٹریٹجکلی جنگ جو ہے وہ ہار گیا. تو یہ ایک جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ وننگ بیٹلز ڈز ناٹ نیسسریلی میک یو ون دا وار. اور وہاں پہ کوئکلی میں وہی بات کروں گا کہ جو فورس امپلائمنٹ ہے, جو وچ از اسینشلی اے اسکلفل ایپلیکیشن آف ملٹری فورسز, کس مقصد کے لیے, ٹو اٹین اسٹریٹجک گولز, تو وہ آپ کرتے ہیں تھرو اے سرٹن کائنڈ آف ڈیزائن, تھرو اے سرٹن کائنڈ آف آرگنائزیشن. نہیں, وہ ٹرمپ کے امریکہ میں ناممکن ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ امریکہ ڈی تک تو گیند لے جاتا ہے, گول نہیں کر پاتا. دیکھو ٹھیک ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ سنزو کی باتیں ہیں جو ڈان زو پر نہیں فٹ آتی. جی اجاز, سوری اجاز, میں کہہ رہا ہوں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بہت سارے میچ کھیلنے نہیں چاہیے تاکہ ڈی تک جانے کی. ہاں ٹھیک ہے, یہ میدان میں آئے ہی کیوں. بل کل بھی اسی موضوع پر ہی بات ہوگی, مجھے لگ رہا ہے کئی ہفتوں تک اسی موضوع پر ہی بات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.